السلام علیکم دوستوں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جہاں طاقتور بادشاہ، ظالم حکمران، یہاں تک کہ ہر دور میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو اسلام اور اہل ایمان کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی طاقت، دولت اور لشکروں پر غرور کرتے تھے، کبھی خدائی کا دعویٰ کرتے اور کبھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتے، اور کبھی اپنی عوام پر ایسے ظلم ڈھاتے کہ انسانیت بھی کانپ جائے۔ ان سب نے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی، مگر یہ بھول گئے کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے، یہ نہ کبھی مٹا ہے اور نہ ہی کبھی مٹے گا۔ اسے مٹانے والے خود مٹ گئے۔ وہ جن محلوں میں رہتے تھے وہ محل زمیں بوس ہو گئے، ان کے لشکر بکھر گئے، اور آج ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں عبرت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کا ذکر بھی کیا اور ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی 4 بڑے اسلام کے دشمنوں کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا اور وہ کس طرح سے ہلاک ہوئے، اللہ نے کس طرح انہیں ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان میں سے پہلا ہے فرعون۔ فرعون مصر کا طاقتور ظالم حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت، لشکر، دولت سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ شکر گزار ہونے کے بجائے غرور اور تکبر میں ڈوب گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون ظلم کی وہ علامت تھا جس کا ذکر آج بھی انسانیت کو لرزہ دیتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا، اگر ان سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو ان پر کوڑے برساتا۔ لیکن اس کے ظلم کی انتہا تب ہوئی جب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانے لگا، صرف اس لیے کہ کہیں ان میں سے کوئی اس کی سلطنت کو ختم نہ کر دے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور یہ بھی کہا یہ شخص تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے تو اس کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میرا دین چھوڑ کر موسیٰ کا دین اختیار کیا تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ آخرکار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا اور دریا کو پار کرنا چاہا، مگر سمندر کے بیچ پہنچا تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ جب پانی نے اسے گھیر لیا اور موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے گھبرا کر کہا میں ایمان لایا اس پر جس پر موسیٰ اور بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو نے پوری زندگی بغاوت اور سرکشی میں گزاری۔ اس کے بعد فرعون ہمیشہ کے لیے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اس کا جسم اللہ نے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں عبرت کے طور پر موجود ہے۔ دنیا کے کروڑوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آج بے بسی کی تصویر بن کر سب کے سامنے پڑا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آج تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، جو قرآن کے اس سچے وعدے کی گواہی دیتا ہے۔ دوسرا ہے شداد، عاد کی قوم کا جابر بادشاہ۔ یہ وہی قوم تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، غرور اور سرکشی چھوڑ دو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ مگر شداد اور اس کے ساتھی غرور میں جواب دیتے ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سب سے بڑی قوم ہیں، ہمارے محلات آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اور پھر شداد نے غرور میں آ کر زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا میں ایسی جنت بناؤں گا کہ لوگ خدا کی جنت کو بھول جائیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ سونے چاندی کے محل بنائے جائیں، جواہرات سے دروازے سجائے جائیں اور باغات لگائے جائیں۔
تاکہ لوگ کہیں یہ ہے شداد کی جنت۔ اس نے ہزاروں مزدوروں سے ایک عظیم شہر تعمیر کروایا جسے قرآن میں ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ اس شہر میں سونے کے محل تھے، چاندی کے ستون تھے اور ہر جگہ باغات اور نہریں بہتی تھیں۔ جب شہر مکمل ہوا تو شداد نے غرور میں آ کر کہا، آج میں اس جنت میں داخل ہو کر دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی فوج اور خزانوں کے ساتھ ارم یعنی اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے نکلا، اچانک آسمان پر خوفناک بادل چھا گئے، ایک زوردار آواز آئی، 7 راتیں اور 8 دن ایک خوفناک آندھی چلی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے محل جڑ سے اکھڑ گئے، مضبوط ستون زمین پر گر پڑے اور پورا شہر ریت میں دفن ہو گیا۔ شداد اور اس کی پوری قوم کو وہ آندھی بار بار آسمان پر اٹھاتی اور زمین پر پٹکتی، یہاں تک کہ ان کا ایک بھی شخص زندہ نہ بچا۔ قرآن کہتا ہے، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آج تمہیں ان میں سے کوئی باقی دکھائی دیتا ہے؟ شداد کا غرور مٹی میں مل گیا، اور ارم کی جنت آج بھی ریت کے نیچے دفن ایک داستان عبرت ہے۔ نمبر 3 پر ہے قارون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ شروع میں یہ نیک شخص تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، لیکن جب اسے اللہ نے بے شمار دولت دی تو یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں کئی طاقتور آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کچھ نیک لوگ بار بار اسے سمجھاتے، اے قارون، اپنی دولت پر غرور نہ کر، اللہ نے تجھے یہ سب دیا ہے تاکہ تو شکر کرے اور اس میں سے محتاجوں کو دے، زمین پر فساد نہ پھیلا۔ لیکن قارون نہ مانا، اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم اور عقل کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ قارون دولت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرتا اور کہتا کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، پھر کیوں ہمیں نصیحت کرتے ہو؟ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بہت سا مال دیا اور کہا کہ لوگوں کے درمیان موسیٰ جب نصیحت کریں تو تم کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ موسیٰ نے مجھ سے بدکاری کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس عورت کو سامنے لایا گیا، اور اس عورت نے لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ حق کو ظاہر کر دے۔ اللہ نے اس عورت کی زبان سے سچ بلوایا اور اس نے سب کے سامنے کہا، قارون نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا اور مجھے بہت سارا مال بھی دیا تھا تاکہ میں موسیٰ پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آ گیا اور قارون ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے باوجود قارون اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ اپنی دولت اور شان و شوکت دکھانے کے لیے قیمتی لباس پہن کر اپنی سونے چاندی سے سجی سواری پر نکلتا۔ لوگ رشک کرتے اور کہتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملتا۔ نیک لوگ انہیں یاد دلاتے کہ ایمان والو، دنیا کی بجائے آخرت کی تمنا کرو۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ قارون اور اس کے خزانے کو نگل لے۔ زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ قرآن کہتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ وہ شخص جو کل تک غرور میں زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، آج زمین کے نیچے دفن ہو کر لوگوں کے لیے عبرت بن چکا ہے۔ نمبر 4 ہے نمرود، بابل یعنی موجودہ عراق کا ایک جابر بادشاہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ نمرود اتنا ظالم اور مغرور تھا کہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں تمہیں زندگی اور موت دیتا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کا پیغام دیا اور نمرود کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اس پر نمرود نے غرور سے کہا،
یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جسے چاہوں قتل کر دوں اور جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں۔ پھر اس نے ایک قیدی کو بلایا اور اسے آزاد کر دیا، پھر دوسرے کو بلایا اور اسے قتل کر دیا تاکہ ثابت کرے کہ وہ بھی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر چپ ہو گیا اور لاجواب رہ گیا۔ نمرود کی ضد اور بڑھ گئی، اس نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حکم دیا کہ ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک اس آگ میں رہے اور وہ آگ ان کے لیے جنت جیسی راحت بن گئی، اور آپ وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب لوگ سمجھے کہ اب تو ابراہیم جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، وہ آگ کے قریب آئے اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت ابراہیم آگ میں صحیح سلامت بیٹھے تھے، یہ دیکھنے کے باوجود بھی نمرود ایمان نہ لایا۔ روایت ہے کہ اللہ نے آخرکار ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر دماغ میں گھس گیا۔ نمرود درد سے تڑپتا رہا اور اسی تکلیف سے وہ پاگل ہو گیا اور آخرکار وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، نمرود، شداد، فرعون، قارون، یہ سب دنیا کے بڑے بادشاہ تھے۔ طاقت، دولت اور غرور میں انہیں لگا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج ان کے محلات ریت میں دفن ہیں، ان کے خزانے مٹی میں مل گئے اور وہ خود تاریخ کا حصہ بن گئے۔ یہ واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ غرور و تکبر ہمیشہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ ہر گھمنڈی اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غرور کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔